نا مسجد کے اندر امام بخاری کہتے ہیں قنو عزق کو کہتے ہیں، تو عربی کی تشریح عربی میں کی ہے، اور عزق جو ہے وہ پھل کے گچھے کو کہتے ہیں، یعنی قنو کا معنی گچھا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا تثنیہ اور جمع ایک ہی ہے، تو قنو سے قنوان تثنیہ ہے، والجماعت ایدن قنوان، اور جمع بھی قنوان ہے، جو قرآن مجید میں قنوان دانیہ۔ تو یہ یعنی اس بات کا جواب ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ تثنیہ کا نون تو مکسور ہوتا ہے تو قرآن مجید میں قنوان کیوں ہے، تو وہ قنوان جو ہے وہ جمع ہے، تو اسی پر اس کی تثنیہ بھی ہے قنوان، تو وہی وزن جمع کا بھی ہے، تو اور جو قنوان ہے وہ تثنیہ نہیں بلکہ جمع ہے۔ جس طرح کہ سنو اور سنوان، اس کا بھی جمع جو ہے وہ سنوان آتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن طہمان حضرت عبدالعزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا بحرین سے، آج بھی اس کا نام بحرین ہی ہے، ملک بحرین جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پھیلا دو مسجد میں، یعنی تاکہ اکٹھا زیادہ ڈھیر لگے تو خراب نہ ہو۔ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُوتِيَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو سب سے زیادہ مال مدینہ منورہ آیا تھا، تو یہ موقع ہی تھا کہ اس وقت جو مال آیا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے دوران آنے والے مال سے سب سے زیادہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف تشریف لائے اور آپ نے مال کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ جب نماز پڑھی تو آپ تشریف لے آئے اور مال کے پاس بیٹھے۔ فما کان یرا احدا الا اعطاہ، جسے بھی آپ دیکھتے تھے اسے مال دے دیتے تھے۔ تو اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ فرید چابی کی طرح انسان، اچھا جی، تو وہ لے آؤ پانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطنی، مجھے بھی مال عطا کرو، اور ساتھ وجہ بتائی کہ میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فدیہ دیا تھا بدر والے دن، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں نے ان کا بھی فدیہ دیا تھا، یعنی میں بھی گرفتار ہو گیا تھا، قیدی بن گیا تھا، اور حضرت عقیل بھی قیدی بن گئے تھے۔ اس وقت ابھی دونوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پھر جو ہے وہ جو قانون بنا تھا کہ جو فدیہ دے گا وہ رہا ہو جائے گا، تو اس بنیاد پر ہمارا کافی مال خرچ ہوا ہے اس وقت، تو ہمارے ساتھ تعاون ہو جائے۔
تو اب یہ یعنی میدان بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی طرف سے تھے اور حضرت عقیل کفار کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ بھی اس موقع تک ابھی کفار کی طرف تھے۔ اور پھر حضرت حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، وہ پہلے سے کلمہ پڑھ چکے تھے، یعنی وہ جب 40 کی تعداد پوری ہوئی تھی تو ان میں ایک قول کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یعنی ان چچوں میں سے سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عباس کو پھر منفرد شان ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یعنی وصال کے بعد ان کا بھی یعنی خیال کیا جاتا تھا کہ حضرت عباس کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی قرب اور عمر میں بزرگی کے لحاظ سے، کیونکہ انہیں ہی سرکار فرماتے تھے ردو الیہ ابی عباس، کہ میرے ابا جی حضرت عباس کو بلا کے لے آؤ، یعنی یہ ان کا منفرد اعزاز ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا باپ کہہ کے یعنی اتنا ادب سے احترام سے بلایا۔ اور پھر وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب استسقاء کے لیے پھر ان کا نام لیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی ابھی زندہ تھے۔ اچھا جی، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اب کلمہ پڑھ چکے تھے اور مال کے لحاظ سے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ، کہ آپ پکڑ لیں، فحصا فی ثوبہ، پھر انہوں نے اپنے کپڑے میں مال ڈالا، ثم ذهب یقلہ، تو پھر اٹھانے لگے، یعنی ذهب یقلہ پر آیا ہوا ہے، تو یقلہ کا معنی ہے اٹھا لینا، تو چونکہ اٹھایا نہیں جا سکا تھا تو ذهب یقلہ، اس مال کو اٹھانے لگے، یعنی اٹھانے کا عمل شروع فرمایا، فلم یستطع، لیکن اٹھا نہ سکے، یعنی زیادہ مال ہونے کی وجہ سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اؤمر بعضهم، کہ صحابہ میں سے کسی کو کہو کہ وہ مجھے اٹھوائے، یرفعہ الیہ، یعنی تعاون کرے گا تو پھر میں گٹھڑی اٹھا لوں گا کوئی بندہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سب کو دینا ہے تو زیادہ یہ نہ لیں، تو اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ وہ اٹھوائے۔
تو انہوں نے کہا فرفعہ انت علیہ، کہ آپ ہی پھر مجھے اٹھوا دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ جب زیادہ ہے تو پھر خود نکال دیں گے۔ فناصر منہ، انہوں نے کچھ نکالا اس سے۔ ثم ذهب يقلہ، پھر اٹھانے لگے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہو کہ وہ مجھے اٹھوائے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ قال فرفع انت علیہ، آپ ہی اٹھوا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ فناصر منہ، تو انہوں نے پھر اور مال نکالا۔ فاحتملہ، پھر اس کو اٹھایا، لیکن کس طرح؟ فالقاہ علی کاہلہ، یعنی سر پہ تو اٹھا کے نہ رکھ سکے، یعنی پھر بھی اتنا تھا تو وہ کندھے کے اوپر اٹھایا، یعنی جس طرح چادر جو ہے وہ کٹھی کر کے، ہمارے پنجابی میں مگرا کہتے ہیں، مگرے پیچھے پا لینا، اس طرح کر کے کندھے پہ رکھا اور وہ پیچھے یعنی گٹھڑی لٹک رہی تھی، تو اس انداز میں اٹھایا۔ اچھا جی، پانی بس۔ اچھا جی، ثم انطلق، پھر چل پڑے۔ تو جب وہ یعنی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہاں سے وہ گٹھڑی لے کے نکلے، تو کچھ وقفے کے بعد پھر آگے انہوں نے گلی میں داخل ہو جانا تھا یا ظاہری طور پر آنکھوں سے اوجھل ہو جانا تھا۔ تو جب تک وہ نظر آتے رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کو دیکھتے رہے کہ کس طرح یعنی اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو ان کے پیچھے لگائے ہوئے تھے، حتی خفی علینا، یہاں تک کہ وہ ہم سے چھپ گئے، یعنی گلی میں داخل ہو گئے۔ یہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے؟ عجبا من حرصہ ہی، ان کے حرص پر تعجب کرتے ہوئے۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہ اٹھے، وسمى منہا درہم، اس حالت میں کہ وہاں کوئی ایک درہم بھی بچا ہوا ہو، یعنی سارا تقسیم کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے۔ اچھا جی، عجبا من حرصہ ہی، تو یہاں ہمارا خصوصی حاشیہ ہے کہ اس حرص سے مراد وہ حرص نہیں جو آج ہمارے دلوں میں مال کی حرص ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کا جو تزکیہ کیا تھا تو وہ لاکھوں ولیوں سے زیادہ زاہد تھے اور دنیا سے ان کی بے رغبتی تھی، اور یہ سب کچھ جو تھا وہ اس بنیاد پہ تھا کہ ہمیں استحقاق تو ہمارا ہے کہ ہم نے اسلام کو پہلے اتنا دیا تھا فدیے کی شکل میں، تو مالی طور پر صحابہ میں یہ جذبہ تھا کہ جب حکم دیا گیا تھا کہ صدقہ کرو تو کچھ صحابہ نے مدینہ منورہ کی غلہ منڈی میں پلے داری کی، اور جو شام کو ملا تو انہوں نے صدقہ کر کے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم بھی صدقہ کرنے والے بن گئے ہیں۔ تو یعنی وہاں ان کا پلے داری کرنا کوئی آج کے پلے دار کی طرح نہیں تھا کہ جو ظاہر کسب حلال آج بھی کرنے والا ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے بال بچے کی روزی کے لیے کر رہا ہے، اور صحابہ یہ کام بھی صدقے کے عمل کے لیے کر رہے تھے
کہ ہم صدقہ کر سکیں کہ ہم نے بھی اپنی جیب سے پیسے اسلام کے راستے میں دیے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ باقی عبادات تو کر رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے زیادہ مال دینے کے لحاظ سے یہ اپنے ملک سے میں دوں گا تو یہ ہمارے لیے بہت سی حسنات بن جائیں گی. تو یہ زیادہ ڈالنا وہ بھی فکر آخرت کے لیے تھا، اور وہ بھی اس لیے تھا کہ بذریعہ مال نامہ اعمال کو رونق بخشی جائے، نہ کہ کوئی دنیا کا حرص اور لالچ جس طرح کے عام انسان میں ہے. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تجلی دلوں کو مال سے بے نیاز کرنے والی ہے. تو یہ جو حرص ہے وہ محمود حرص ہے، مذموم حرص نہیں ہے کہ وہ حرص کے جس میں مال کے ذریعے جو نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں مال خرچ کر کے، تو وہ چاہتے تھے کہ زیادہ اٹھا کے لے جاؤں گا تو پھر زیادہ نیکیاں ملیں گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ چونکہ اور بھی بہت سے اصحاب ابھی باقی رہتے ہیں تو ان کی ضروریات بھی پوری ہوں، اور زیادہ اس لیے نہ چلا جائے تاکہ کوئی بالکل محروم ہی نہ رہ جائے. تو یہ یعنی حرص کی تشریح ہے. جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اپنے عہد حکومت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کہا کہ تم اپنی اپنی دعا کا اظہار کرو کہ اب اس ٹائم تم کیا دعا مانگنا چاہتے ہو. یعنی یہ مقابلہ تھا دعا کے لحاظ سے کہ اندر دل میں کیا کیا چاہت ہے. وہ بے وقوف نہیں نظر آ رہا عاصم؟ تکا سٹارٹ تھا وقت نہ اٹھیا کر، بڑا مظلوم جہا بن کے تھے مخصوص ایام ہار نکلدا پہ. اچھا جی، تو دعا کے لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک طریقہ تھا آج وہ ہم میں متروک ہے، وہ یہ بھی تھا کہ مثلا 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک دعا مانگتا تھا 3 آمین کہتے تھے، پھر دوسرا مانگتا تھا باقی 3 آمین، پھر تیسرا مانگتا تھا باقی آمین کہتے تھے، پھر چوتھا مانگتا تھا. یعنی یہ نہیں تھا کہ ایک نے ہی مانگنی ہے ساری اور باقی سارے آمین کہیں، تو باری باری یعنی سب مانگتے تھے. یہ کلچر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں تھا. کئی مواقع ایسے ذکر ہیں کہ باری باری سب نے دعا مانگی. یہ میں نے وہاں حج پہ ایک موقع پہ دیکھا کہ یہ سوڈانی خواتین کوئی 7-8 بیٹھی ہوئی تھیں بوڑھی بوڑھی، تو وہ بھی یعنی سب نے دعا مانگی باری باری. پہلے ایک نے مانگی تو باقی سب آمین کہہ رہی تھیں، پھر دوسری نے مانگی، پھر تیسری نے. یعنی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ خیال ہے کہ یہ مانگے گا تو قبول ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اتنی کرینیں قبول نہ ہو جتنی اور کسی کی ہو. اس واسطے یعنی وہ پھر مخصوص وقت میں مخصوص تعلق جس کا اللہ کے ساتھ ہے جو عام لوگوں سے مخفی ہے، تو اس بنیاد پر پھر وہ سارے ہی کر لیتے تھے تاکہ کسی نہ کسی کی تو قبول جو زیادہ قبولیت کے قریب ہے اس سے فائدہ حاصل کیا جائے. تو یہاں دعا کے اظہار کی آزمائش تھی. ایک ذہنی آزمائش ہوتی ہے مقابلہ،
اور یہ بھی مقابلہ تھا کہ اظہار دعا کرو اپنی اپنی دعا کا پتہ چلے، یعنی تقابل میں کہ کیا کیا ہر کسی کی ڈیمانڈ ہے اور چاہت ہے۔ جیسے مثلا اب کہا جائے کہ سارے سچے دل سے جو اولین دعا ہے کسی کے نزدیک وہ اپنی اپنی دعا کا اظہار کرو، تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بن جائے گا کہ فلاں موقع پر جب دعاؤں کے اظہار کا کہا گیا تو اس موقع پر فلاں بندے کی یہ دعا تھی، فلاں کی یہ دعا تھی، اور یعنی جب اس کے اندر تعدد اور پھر اختلاف، یعنی اختلاف سے مراد ایک سے دوسرے کی مختلف دعا، تو اس سے کسی زمانے کے لوگوں کے جو رجحانات ہیں ان کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ دلوں میں کون کون سی چیز جو ہے وہ دل کی کھیتی کی فصل میں پکی ہوئی ہے کہ جو حتمی آخری یا سب سے بڑی دعا ہے۔ اچھا جی، مثلا اب جب ہوگی تو عاصم کی تو وہی نکلنی ہے جو پچھلے سال سے لیٹ ہو رہی ہے، تو اچھا جی، تو کسی کی ہوگی کہ میں اچھا پڑھ جاؤں، میں مفتی بن جاؤں، میری عبارت ٹھیک ہو جائے، مجھے ترجمہ صحیح آئے، تو بہرحال اس طرح کی۔ تو وہاں پر جب پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنے بیٹھے تھے سب نے ایک ہی دعا کا اظہار کیا کہ نتمنى ملء البیت الذی نحن فیہ، کہ جس گھر میں یعنی جس حال کے اندر اجلاس ہو رہا تھا کہ ہماری یہ تمنا ہے کہ یہ سارا حال پیسے سے بھر جائے، سارا حال پیسے سے بھر جائے، یعنی درہم و دینار سونے چاندی سے۔ اگلا جملہ جو ہے ننفقھا فی سبیل اللہ، تو ہم سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ جو اس وقت یعنی ضرورتیں ہیں ہماری ملک میں، جہاں جہاں ہم حکومت بنا چکے ہیں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، تو ہم لوگوں کو خوشحال کریں، اور جو اسلام میں لوگ داخل ہوئے ہیں یا جہاں جہاں ہم حکومت بنا چکے ہیں تو وہاں لوگوں کو مالی طور پر بھی خوشحالی ملے، تو اس سے اسلام مزید پھیلے گا۔ تو یہ بھی یعنی بہت اچھی دعا تھی کہ ان میں سے کوئی ایک درہم دینار اپنے لیے مانگنے کو تیار نہیں تھا، مال مانگا تھا لیکن مال اس لیے مانگا تھا۔ یہ لفظ حرص جو ہے اس کی وضاحت کے لیے یہ قول میں پیش کر رہا ہوں کہ ان کی جو مال کی حرص تھی یا مال کی تمنا تھی وہ بھی کتنی محمود اور مقدس تھی کہ مال ملے تو ہم یہ انسانی ضرورتیں جو ہیں لوگوں کی یہ پوری کرنے کے لیے سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں۔ تو یہاں اس کے بحث کے لحاظ سے حرص کی تفصیل میں تو اتنا ہی یہ حصہ ہے، لیکن آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ امیر المومنین تھے اور وہ کہ جن کی سیاست کو قیامت تک کے لیے ایک سکول آف تھاٹ قرار دیا گیا ہے، کہ ابو حیان توحیدی نے کہا کہ الناس ایال عمر اذا ساسو سیاستن ساسو، کہ جب بھی قیامت تک کوئی سیاست کرے گا مکی مدنی سیاست تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لنگر سے ٹکڑے کھا کے ہی کرے گا۔
यानी पाकीज़ा सियासत हज़रत उमर के अक़वाल, अफ़आल और तालीमात को पेश नज़र रखे बगैर नहीं हो सकेगी। इतना ज़्यादा रब ने उनको सियासत में इस्तेदाद इतनी ज़्यादा अता की है कि इसी के साथ दूसरे दो जुमले भी हैं, वो भी तुम्हें फ़ायदा देंगे कि अबू हयान तौहीदी ने जो कहा कि अन्नासु इयाल अबी हनीफा था इज़ा कासू, कि क़यामत तक जिसने सही क़यास करना है उसने इमाम अबू हनीफा के बाल बच्चा बन के रहना है, यानी इमाम अबू हनीफा के दस्त नगर रहना है। और जिसने सियासत करनी है उसने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का के लिहाज से यूं रहना जैसे किसी के बाल बच्चे होते हैं, यानी वो मोहताज हैं हज़रत उमर के कि हज़रत उमर की सोच फ़िक्र को लेके चलें। वन्नासु इयालु अहमद इब्न हम्बल इज़ा असनदू, कि क़यामत तक जब किसी ने इल्म इस्नाद हदीस में महारत हासिल करनी है तो इमाम अहमद बिन हम्बल के दर के टुकड़े खा के करनी है, यानी ये उनकी स्पेशलाइजेशन है इमाम अहमद बिन हम्बल की। अब ये चूँकि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का सब्जेक्ट है सियासत, तो इस बुनियाद पर आपकी दुआ बाकी सहाबा की दुआ से पेश कदम थी। तो आपने फरमा वलाकिन्नी अतमन्ना रिजालन मिसला अबी उबैदाता व हुज़ैफा इब्न यमान अस्तामिलुहुम फी ताअतिल्लाह, कि मैं पैसा नहीं मांगता, मैं हुज़ैफा बिन यमान और अबू उबैदा जैसे रब से मज़ीद गवर्नर मांगता हूँ कि मैं इलाके फ़तह करता जाऊँ और इनको वहाँ गवर्नर बनाता जाऊँ और वहाँ अल्लाह का दीन नाफिज हो जाए। तो ये यानी पूरा घर भरा हुआ सोने का भी अबू उबैदा की जो क़यादत है उसके हम पल्ला नहीं हो सकता। हुज़ैफा बिन यमान जैसे बंदे की जो सलाहियत है, अस्तामिलहुम, जिनको मैं आमिल बनाऊं, गवर्नर बनाऊं कि वो दीन पूरा वहाँ राइज करें, तो मैं तो इस तरह की सलाहियत वाले मज़ीद लोग अल्लाह से मांगता हूँ ताकि उनके ज़रिए मैं पूरी दुनिया में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज कर सकूं। तो ये लफ्ज़ हिर्स जो है उस पर ये ज़रूरी है और ये हकीकत है कि एक तजल्ली भी सारी हिर्स व हवा ख्वाहिश दिल से निकाल देती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह। और ये तो बहुत बड़ी शख्सियत थे सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम में से, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी हैं। तो इस बुनियाद पर यहाँ हिर्स की ये वजाहत लाजिम है। अच्छा, ये हवाला जो मेरी बगदाद शरीफ वाली हवालों वाली कापी है उसमें लिखा था हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो लाइब्रेरी है जिसको अल मकतबतुल क़ादरिया अल आमा कहते थे उस वक़्त, अब वो सारी जगह मज़ीद तब्दील हो गई है। तो वो लाइब्रेरी जिसमें वो सारे मखतूतात जब दिजला में कुरान फेंके गए और मंगोलों ने जो हमला किया और इस तरह की सारे नादिर चीज़ें भी उसमें, हज़ारों कलमी नुस्खे भी मौजूद थे। तो उस वक़्त मैंने ये लिखा था, मेरी कापी में वो लिखा हुआ है। लेकिन अब ये जो हमारे पास किताबें हैं उनमें उसदुल गाबा अल इसाबा, तो उसदुल गाबा के अंदर जो है वो मिल सकता है। अच्छा जी,
लाकिन्नी अतमन्ना रिजालन मिसला अबी उबैदा व हुज़ैफा बिन यमान अस्तामिलहुम फी ताअतिल्लाह। अच्छा जी, तो अल्लाह के फजल से हम वो बगदादी हैं कि जिन्होंने इतना कुछ वहाँ से कोर्स किया है बगदाद शरीफ से। ये जो हवाला मैं पेश करता हूँ अपना, अंतुमा सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना, ये भी हज़रत गौसे पाक की लाइब्रेरी से पढ़ा था सबसे पहले, यानी बगदाद शरीफ में, और पाकिस्तान में आके अब तक मैं ही पेश कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, मन दुइया लितामिन फिल मस्जिद, जिसे दावत दी गई ताम के लिए, तो फिल मस्जिद का ताल्लुक है मन के साथ, यानी दावत जिन्हें दी गई वो मस्जिद में थे और वो जिन्होंने उस दावत को कबूल किया। यानी मतलब यह है कि ये काम मस्जिद की जो कि बात जारी है, तो ये काम जायज़ हैं, मस्जिद से रिलेटेड काम हैं, इनको कोई नाजायज़ ना कहे कि तुमने मस्जिद में मौलाना साहब को क्यों ख़त्म की दावत दी, या कि हमारे घर आओ नाश्ता हमारे घर करो। तो इसके इस बात के लिए आसन सियालकोटी के लिए भी तर्जमातुल बाब है कि कोई अगर ऐसा आके कहे तो ये नाजायज़ नहीं है। अच्छा जी, हज़रत इसहाक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उन्होंने हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि मैंने पाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में। ये तर्जमातुल बाब है। हाल ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी सहाबा थे। फ़क़ुम, तो मैं खड़ा हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरसला का अबू तलहा, क्या तुझे हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है? या दूसरा नुस्खा जो डायरेक्ट बुखारी में लिखा है उसमें हमज़ा नहीं है, तो उसमें सिर्फ बोलने में इस्तिफ़ाम, कि जिस तरह बोलते वक़्त हमज़ा के बग़ैर भी इस्तिफ़हाम समझाया जा सकता है। अरसला का अबू तलहा, क्या तुझे हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है? और ये इनका क्या ताल्लुक है आपस में, अनस और हज़रत अबू तलहा का? अपने सौतीले बाप है ना ये हज़रत अबू तलहा, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की, उनके बाप तो मालिक हैं, अनस बिन मालिक, लेकिन उनकी वालिदा जो उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उनकी शादी फिर हज़रत अबू तलहा से हुई। तो इस बुनियाद पर ये पिछलग थे और हज़रत अबू तलहा के घर में ही रहते थे। तो उन्होंने फिर हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, हज़रत अबू तलहा ने, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के ले आओ खाने के लिए। अच्छा जी, फ़कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। काला ले तामिन, आपने फरमाया खाने के लिए उन्होंने भेजा। कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। फ़क़ाल लिमन हौलहू, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी वहाँ बैठे थे सहाबा, उनसे ये फरमाया, क़ूमू, उठो, यानी हज़रत अबू तलहा के घर दावत है। फ़न तलाक़ा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चले। वन तलक तो बैन ऐदीहिम, तो मैं आगे आगे गया, यानी ताकि मैं जाके हज़रत अबू तलहा को बताऊं कि सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं।
تو یہاں مقصد جو ہے وہ صرف وہ ترجمۃ الباب ہے، اس لیے حدیث کا مختصر حصہ بیان کیا، آگے جو اس میں معجزہ کا اظہار ہوا وہ آگے طویل حدیث بعد میں ہے۔ باب القضاء واللعان فی المسجد، مسجد میں فیصلہ کرنا، یعنی مسجد کے اندر کوئی کیس سن کے فیصلہ کرے تو یہ مسجد کا غلط استعمال نہیں ہے، اور ایسے ہی لعان اگر کوئی مسجد میں قاضی صاحب کروائیں تو لعان بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ارائیت، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارائیت کیا ترجمہ ہے؟ تو جو لغوی ہے وہی بتا دو سائیں، یعنی لغوی معنی ارائیت کیا تم نے دیکھا، یعنی صحابی سرکار کو جو کہہ رہا ہے ارائیت، تو یہ جہاں بھی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اخبرنی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ارشاد فرمائیں، مجھے خبر دیں۔ ارائیتا کا معنی کیا ہے؟ اخبرنی۔ اچھا جی، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ کیا رائے ہے، اصل یہ اخبرنی، آپ مجھے ارشاد فرمائیں۔ اچھا جی، ایک شخص کے بارے میں کہ جس نے پایا اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو ناجائز حالت میں، ایقتلہ، تو کیا یہ اس کو قتل کر دے؟ فتلاعنا، تو اس میاں بیوی نے لعان کیا مسجد میں اس حالت میں کہ میں موجود تھا۔ تو اس بنیاد پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن سعد راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لہذا مسجد میں لعان کی نوبت تو تب ہے جب پہلے فیصلہ ہوا اور پھر لعان ہوا۔ یہ تو لعان کا باب تم نے پڑھا ہوا ہے نا ہدایہ میں، اس کی وضاحت کی تو ضرورت نہیں ہے نا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ویسے کسی پر عام عورت پر الزام لگائے تو ثابت کرنا لازم ہے گواہوں سے، ورنہ حد قذف لگے گی 80 کوڑے کہ اس نے کیوں الزام لگایا۔ لیکن اپنی بیوی کے بارے میں اگر اس نے یہ الزام لگایا تو پھر دونوں طرف سے قسمیں لی جائیں گی اور ان میں تفریق ہو جائے گی، وہ میاں بیوی پھر نہیں رہیں گے، اور قسموں کا ذکر وہ 18ویں پارے میں موجود ہے کہ کس طرح دونوں نے قسم اٹھانی ہے اپنی اپنی پاک دامنی کی۔ اس نے، مرد نے کہنا ہے میں سچا ہوں، عورت نے کہنا ہے کہ میرے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ لعان ہو جائے گا اور اس کے بعد ان میں تفریق ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی اور عورت کے بارے میں کسی نے کہا تو پھر قسم اٹھانے سے جان نہیں چھوٹے گی، گواہ پیش کرے گا یا پھر 80 کوڑے کھائے گا قذف کے۔ اور یہ قذف والا جو مسئلہ ہے اس پر فقہا نے توہین رسالت کی جو سزا ہے اس کو قیاس کیا ہے۔ یہ قذف پر اپنے شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بلے شاہ صاحب کے شیخ ہیں، انہوں نے غایت الحواشی کے اندر، جس پر میں نے پی ایچ ڈی کی، اس کے اندر وہ حوالہ جات لکھے اپنے عہد میں ناموس رسالت کے مضمون پر عربی میں، کہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ توہین رسالت جو ہے یہ جرم معاف نہیں کوئی کر سکتا، کوئی معافی نہیں دے سکتا، کہ یہ یوں ہے جس طرح کہ حد قذف ہے،
یعنی جب کسی نے کسی عورت پر یا مرد پر زنا کا الزام لگایا اور اس کے بعد کہ میں اسے معافی مانگ لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، تو وہ معافی نہیں ملے گی، حد قذف ضرور لگے گی، وہ ساقط نہیں ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حد قذف ایک عام بندے کا کردار ہے کہ اس کو جو اس کی انسلٹ ہوئی تو شریعت نے لازم کر دیا اب یہ جتنی بار بھی معافی مانگتا رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط کہہ دیا تھا، اب وہ معاف نہیں ہوگی، یعنی حد ضرور لگے گی۔ تو اس پر پھر فقہا نے کہا کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قیامت تک جب بھی معاذ اللہ کسی نے ایسا کیا اور توہین رسالت کے لحاظ سے وہ مکمل جو شرائط ہیں جو پائی گئیں، تو اس کے بعد کوئی بندہ، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم معاف نہیں کر سکتا حق رسول علیہ السلام کو کہ یہ 1000 بار معافی مانگنے سے بھی ساقط نہیں ہوگی، حد قذف کی طرح، حد قذف جیسے ساقط نہیں ہوتی تو یہ بھی ساقط نہیں ہوگی۔ تو یہ معافی نہ ہونے والی جو بات ہے اس پر یعنی فقہا نے جو استدلالات کیے وہ حضرت شاہ نید قادری رحمۃ اللہ علیہ نے غایت الحواشی کے اندر لکھے، اور میرا جو مقالہ پی ایچ ڈی کا اس کے مقدمے میں نے یہ سارے لکھے ہیں، اور یہ چیزیں ہی اس وقت پیش کی تھیں جب غازی صاحب کی تحریک کا آغاز تھا۔ ابھی غازی صاحب کا واقعہ یعنی گورنر کو مارنے کا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ بحث چل رہی تھی جب گورنر اس کو کالا قانون کہتا تھا معاذ اللہ، تو اس وقت ایک اجلاس منعقد ہوا جامعہ نعیمیہ میں جس میں ججز بھی تھے، مفتیان کرام بھی تھے۔ تو توہین رسالت کی سزا فقہ حنفی میں کیا ہے، تو سارے اس موقف پر تھے کہ فقہ حنفی میں سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے، اور فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ معافی مل سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو چونکہ وہ ملعونہ کا مسئلہ تھا تو وہ بھی کہ وہ عورت ہے اور عورت کے لحاظ سے بھی گنجائش ہے، اور یہ کہ وہ غیر مسلمہ ہے۔ تو یہ بہت بھرپور اجلاس تھا۔ مفتیان کرام، مفتی محمد خان قادری صاحب اگر اور دیگر بہت سے لوگ تھے۔ تو میں نے وہ اپنے مخطوطے ڈالے ہوئے تھے اپنے بیگ میں، تو میں نے یہ موقف پیش کیا کہ جس پر پھر ساری تحریک چلی آگے بعد والی بھی۔ میں جب وہ اپنا موقف پیش کر کے اٹھا زور کی نماز کے لیے تو پیچھے مفتی محمد خان صاحب نے کہا کہ یہ جو کچھ جلالی صاحب نے کہا ہے کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے تو اس میں ہمارے تحفظات ہیں، ایسا بہت مشکل ہے کہ فقہ حنفی سے یہ چیز ثابت کی جائے۔ فقہ مالکی میں تو ہے لیکن فقہ حنفی میں اس طرح نہیں ہے۔ یہ نذیر غازی صاحب، جسٹس نذیر غازی، یہ وہ سارے حضرات یعنی جج بھی اس میں بٹھائے گئے تھے، چونکہ اس وقت یہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے سلمان تاثیر کے بارے میں یہ بھی ڈیمانڈ تھی ان کی کہ وہ تم پہلے کوئی فتویٰ تو لاؤ اس کے خلاف۔ ابھی غازی صاحب نے گھوڑا نہیں دبایا تھا تو یہ بحث جاری تھی۔ بہرحال میں دوبارہ جب واپس آیا تو مجھے کسی نے بتایا
میں نے کہا کہ پھر اس پر تم ایک اور نشست رکھو جس میں یہ دلائل دیکھے جائیں. تو پھر طے ہوا جامعہ اسلامیہ میں اجلاس مفتی محمد خان قادری صاحب کے درس میں، جس میں یہ جو بعد والے پیشوائے اہل سنت اور اس طرح کے سارے لوگ جو ہے وہ شریک تھے. یعنی ان کا موقف یہ بنتا تھا، یعنی مرضی یہ تھی کہ یہ ہی فائنل ہو جو جلالی صاحب کہتے ہیں، لیکن دلائل کون دے اس پر. تو وہاں اجلاس ہوا تو پہلے دن جو ہے وہ میں نے دلائل پیش کیے، تو ابھی کوئی ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا. مفتی محمد خان صاحب کو زیادہ یہ مسئلہ اٹھا رہے تھے. پھر دوسرا اجلاس ہوا. پہلے اجلاس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے جو دلائل ہیں ان کی فوٹو کاپی ہمیں دے دیں. تو میں نے فوٹو کاپی پھر دے دی. تو دوسرے اجلاس تک جو ہے وہ مطمئن ہو چکے تھے، اور اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فقہ حنفی میں بھی یہی سزا ہے، اور یہ صرف متاخرین کا مذہب نہیں متقدمین کا بھی ہے. کیونکہ میرے پاس متقدمین کے حوالے بھی تھے، تو وہ کلمی نسخے تھے. چونکہ میں نے 1 سال پورا صرف مکتبے جو ہیں یعنی کلمی مخطوطات جو ہیں اور پرانی لائبریریاں جو ہیں ان میں گشت کیا تھا 1 سال پورا. اس زمانے میں مکھاڈ شریف کی لائبریری میں بھی میں گیا تھا، اور اس زمانے میں ہی سردی کے اندر وہ جو سواں ہے وہ پار کیا تھا، یعنی اس پانی میں سے گزر کے، اور پھر مکھاڈ شریف سے وہ مخطوطے اٹھائے تھے گشڑی سر پہ، اور پھر پانی سے گزر کے پار ہم آئے تھے. اور بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رکا تھا میرے پاس، تو اس واسطے مکھاڈ شریف والوں نے وہ مخطوطات دے دیے جو ہم نے کافی ٹائم وہاں لگا کے اکٹھے کیے، اور پھر ہم نے لاہور سے فوٹو کاپی کروائی. پھر وہ مخطوطات ہمارے ساتھی تھے ظہور احمد تونسوی صاحب، وہ واپس لے کے گئے. تو وہ اصل میں پی ایچ ڈی کا تھا، اور اصل میں یہ اگلے مسئلے کا پہلے ہی ہم نے نیٹ ورک اس کا یعنی تیار کر رکھا تھا ناموس رسالت کے لحاظ سے. تو بہرحال یہ طے تو ہو گیا، اور پھر اتنا طے ہو گیا کہ زیادہ ہی طے ہو گیا کہ وہ جو پہلے مانتے ہی نہیں تھے، پھر چند دنوں کے بعد دیکھا کہ انہوں نے اپنے نام سے وہ سارے حوالہ جات جو ہیں وہ دے کے بڑا جامع مضمون چھپا ہوا میں نے محدث میں پڑھا جو وابیوں کا ہے، کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا فقہ حنفی کے مطابق. تو وہ سارے حوالہ جات جو ہیں وہ سارے اس میں لگا کے وہ مضمون لکھ دیا گیا کہ یہ تازہ ترین تحقیقات سامنے آ گئی ہیں، تو اس بنیاد پر فقہ حنفی میں بھی یہ سزا ہے. اچھا جی، تو وہ نام آیا لیان کا، تو آگے بات لمبی ہو گئی ہے قذف اور ناموس رسالت کے لحاظ سے. اچھا جی، تو یہ یعنی موقف نہیں بن رہا تھا، ابھی غازی صاحب والا مسئلہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے شیطان تاثیر کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا، اس پر یعنی اتنی محنت اور کوشش کے بعد مطمئن کیا مفتیان کرام کو کہ یہ فتویٰ فقہ حنفی میں بھی ہے، اور صرف متاخرین کا ہی نہیں متقدمین کا بھی ہے، اور اسے ہی بیان کرنا چاہیے. اچھا جی، ہاں وہ پھر ظاہر ہے کہ وقت جوں جوں گزرتا گیا تو چلتے چلتے پھر حالات بدلتے گئے. یعنی اس وقت تو یہ
رابطہ باہمی تھا سب کا، لیکن پھر جب کسی نہ کسی مسئلے پر آپس میں ٹکراؤ ہوتا گیا تو اس طرح پھر علیحدہ علیحدہ سب یعنی وہی مسائل کے اندر، مثلا ایک مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار اجلاس میں یہ کہہ دیا کہ قادیانیوں کی عیادت کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور قادیانیوں کی تعزیت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ جب یہ مصری گڑی شاہو میں جب ہوا تھا واقعہ قادیانیوں کے کفر گڑھ کے اندر، تو وہ کافی بڑا واقعہ تھا جب اندر فائرنگ ہوئی اور ٹی وی پہ چلتا رہا، اور پھر قادیانیوں نے بیرون ملک سے اس پر بڑا احتجاج کیا امریکہ تک۔ یہ اس وقت کی بات ہے، کیونکہ اس وقت جو مرزا جو قادیانی موجودہ اس کے جواب میں نے پریس کانفرنس کی تھی لاہور پریس کلب میں، اور وہ کوئی 1.5 گھنٹے کی تقریباً پریس کانفرنس تھی، جس کے بعد وہ ایک بوڑھا سا صحافی تھا تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک قادیانیوں کے خلاف اتنی علمی پریس کانفرنس کبھی نہیں سنی۔ اس پریس کانفرنس میں یہ سارا یعنی اہل سنت کے سارے قائدین بیٹھے ہوئے تھے، سارے، یہاں تک کہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب بھی اس میں تھے، قاضی مظفر اقبال رضوی صاحب بھی تھے، اور یہ بعد والے دیگر سارے قائدین موجود تھے۔ تو اس یعنی صرف گفتگو میں نے کی تھی، باقی سب ویسے بیٹھے تھے، اور وہ بڑی بھرپور چھپی تھی۔ اس موقع پر پھر جو اگلا اجلاس تھا تو اس میں جب یہ کہا گیا تو مجھے پھر یہ دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اس بار کیا کہتے ہیں، تو میں نے رد کیا کہ قادیانیوں کی تعزیت حرام ہے، کیونکہ تعزیت کی تعریف یہ ہے کہ جب کسی سے کی جاتی ہے کہ تیرا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس پر تمہیں صدمہ پہنچائے، اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے، یہ تعزیت کی تعریف ہے۔ تو میں نے کہا ان کا کس چیز کا اجر ہے کہ جس کی بنیاد پر اس صدمے پر ان سے وہ تعزیت کی جائے؟ تو اس واسطے تعزیت جائز نہیں ہے، اور یہ گنجائش نہ نکالی جائے۔ یہ سارے حضرات جو یعنی اس موقف والے تھے، انہوں نے میرے ذمہ ہی اس کا لگایا کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ یہ پھر ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ پریس کلب کے قریب ایک کوٹھی ہے، وہاں پر یہ اجلاس تھا، اور اس میں پھر جو دائی تھے اجازت کے وہ نہ بول سکے پھر، اور اس پر پھر فیصلہ ہوا کہ ایسا بیان دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح کر کے پھر اس سے کچھ دوریاں بڑھیں اس گروپ کے ساتھ جو تعزیت کروانا چاہتے تھے، اور یہ حضرات اس وقت خود تو بولتے ہی نہیں تھے، تو اس طرح کر کے یعنی وہ زمانے میں بہت سے لوگ تو کئی مسائل پر اس وقت روٹھے، اور کچھ صرف ان حضرات کے بیٹھنے سے روٹھے، تو پھر بالآخر وہ بھی روٹھے۔ بتدریج جو ہے یہ آگے مسئلہ جو ہے وہ چلا۔ اچھا جی، ہاں
مگر وہ مطلب ہے نا کہ فیصلہ کرنے والے اور فیصلہ کروانے والے یہ جو شرائط ہیں قضاء کی وہ پوری ہوں تو ٹھیک ہے. اس طرح نہ ہو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہ تمہارا محرر کیوں نہیں اندر آ سکتا، ہوا حائز؟ تم کہتے ہو میرا سیکرٹری اندر نہیں آ سکتا کیونکہ مسجد ہے، تو کیا حائز ہے کہ اندر نہیں آ سکتا؟ اس نے کہا نہیں حائز تو نہیں ہے لیکن وہ کرسچن ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے اتنے بڑے منصب پر کیوں کرسچن کو رکھا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے انہیں ذلیل کرنے کا حکم دیا ہے، ظلم سے منع کیا ہے، لیکن ان کو کسی عزت والے منصب پہ رکھنا یہ تو ان کی کفر کی حمایت بن جاتی ہے. اتنا ناراض ہوئے اور پھر وہ بدل دیا. اچھا جی، سائیں لمبا ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگلی جو حدیث آ گئی ہے وہ حدیث لاک ہے، لاک کھولنے والی اور لاک توڑنے والی. اذا دخل بیتا یصلی حیث شاء حیث امر ولا یتجسس، کہ جب کوئی کسی گھر میں داخل ہو نماز پڑھ لے جہاں چاہے یا جہاں گھر والے کہیں، اور اس میں وہ تجسس نہ کرے. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا اینا تحب ان اصلی لک من بیتک، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں فاشرت لہو، میں نے اشارہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ کی طرف، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، ہم نے پیچھے صف بنائی آپ کے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں. اس کی وضاحت کے لیے اگلی حدیث بھی ساتھ دیکھ لیں. باب المساجد فی البیوت وصلی البراء بن عازب فی مسجد داری ہی جماعتاً، اپنے گھر کی مسجد میں جماعت میں انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور پھر ان میں سے ہیں جو بدر میں موجود تھے، انصار صحابہ میں سے، تو یہ انصاری تھے، بدری تھے. آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر کمزور ہو گئی ہے. یہ ایک معنی ہے. قد انکرت بصری، دوسرا ہے کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، یعنی پوری نظر ختم ہو گئی ہے. وانا اصلی لقومی، اور میں قوم کا امام ہوں، یعنی اپنے جو برادری ہے محلہ ہے. لیکن فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي، کہ میرا گھر وادی کے اس طرف ہے، یعنی وہ برساتی نالا، اور مسجد دوسری طرف ہے، تو جب بارشیں ہوتی ہیں اِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ، جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ وادی بہہ نکلتی ہے. الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، جو میرے اور ان کے درمیان ہے. تو پھر لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، تو پھر میں ان کی مسجد میں، جو میری قوم ہے ان کی مسجد میں جا نہیں سکتا. فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، کہ میں ان کو جماعت کرا سکوں. اب یعنی نابینا ہو جانے کی وجہ سے پہلے تو میں گزر جاتا تھا، تو اب یہ مسئلہ ہے. وَدِدْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّكَ تأتینی فتصلی، یہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور آپ ایک جگہ نماز پڑھیں. فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، میں اسے ہی اپنی مسجد بنا لوں.
آپ جہاں قدم لگائیں نماز پڑھیں، میں اس کو اپنی مسجد بنا لوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأفعل انشاءاللہ، ہاں ہم آئیں گے آپ کے گھر، میں کروں گا ایسا انشاءاللہ۔ حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی سرکار پہلے ٹائم تشریف لے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حین ارتفع النہار، جب سورج اونچا ہوا، فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازے پہ آ کے سرکار نے اذن چاہا، یعنی یہ شریعت ہے۔ اذن چاہا تو یعنی یہ جو بھی ادب کے رشتے ہیں، ادب کے ساتھ شریعت ہے، مثلاً پیر اپنے مرید کے گھر جا رہا ہے، استاذ اپنے شاگرد کے گھر جا رہا ہے، تو استاذ اور پیر ان کا درجہ اس سے کتنا اونچا ہے، نبی کا اپنے امتی کے گھر جانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام۔ تو سرکار خود بخود داخل نہیں ہو گئے بلکہ اذن مانگا۔ تو اس طرح یعنی یہ لوگ جن کا ادب احترام ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اذن کے بغیر اندر نہ جائیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کا گھر، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرید کا گھر پیر کا ہی گھر ہے، تو امتی کا گھر تو زیادہ حقدار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر ہی سمجھیں، لیکن پھر بھی یا پھر یہ کہتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں بیٹھ جائیں پیر صاحب کے پاس، ساری یہاں دنگیں ہی نے، تو یعنی ادھر نبوت ہے، تو اس کو بھی یعنی وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن مانگا گھر میں داخل ہونے کے لحاظ سے، جو کہ مالک و مختار ہیں۔ اچھا جی، تو کیا ہوا، اذن مانگا تو اذن دیا میں نے آپ کو۔ آپ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیٹھے نہیں، آتے ہی فرمایا این تحب ان اصلی من بیتک۔ اب پہلے میں لاکا ہے، یہاں دوسرا ہے ان اصلی من بیتک، کہ تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھوں۔ یعنی یہ وہ ہیں مقام، یعنی سرکار کے دربار میں سرکار کے غلاموں کا، کہ جنہیں رب کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبوب تم جو چاہتے ہو قبلہ ہم وہ بناتے ہیں، اور ادھر سرکار اپنے غلام کو کہہ رہے ہیں تو بتا، جہاں تو کہتا ہے میں وہاں نماز پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ، تو میں نے اشارہ کیا گھر کے ایک کونے کی طرف، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور تکبیر کہی، اور فقمنا، ہم بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، ہم نے صف بنائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اب یہ نفلی جماعت ہے۔ ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ تو راوی کہتے ہیں وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، تو ہم نے سرکار کو روک لیا، یہ ہے پیار سے روکنا، ورنہ کون سرکار کو منع کرے، یا منع کر کے پھر ایمان کیسے بچائے کہ جانا نہیں۔ حبسنا کا نیچے منع کیا لکھا ہے، منعناہ من الرجوع، کہ واپس گھر جانے سے ہم نے منع کر دیا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا حبسنا کا مطلب آپ کو محبوس کر دیا، بند کر لیا. تو یہ ہے یعنی وہ مقام ناز کہ ہم چمٹ گئے کہ ہم نے جانے نہیں دینا، کہ پہلے کھانا کھائیں گے تو پھر تشریف لے جائیں گے. تو یہ مطلب پھر سیاق و سباق سے معین ہوگا کہ یہ کوئی توہین اور بے ادبی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک گہرا تعلق تھا، اور جس کے پیش نظر صحابی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں جانے دینا، تو جس کو منع نہ ہو، حبس نہ ہو سے تعبیر کیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. قال فصاب فی البیت رجال من اہل الدار. صاب یعنی سرکار نے جب نفل پڑھ لی، اتنے میں محلے میں ہر طرف پیغام پہنچ گیا کہ اتبان کے گھر سرکار تشریف لائے ہوئے. تو بس لوگ اکٹھے ہو گئے، اور لغوی معنی جو ہے اس میں صرف اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جوش و جذبہ سے چھلانگیں مارتے ہوئے آ جانا، یعنی تیز تیز. من اہل الدار، اب یہاں لفظ دار سے مراد محلہ ہے. اہل دار ویسے تو ہوتا ہے کہ جو ایک گھر کے اندر ہے، لیکن جس طرح پورے مدینہ منورہ کا نام دار ہے، تو اب بھی جو وہاں پر قباء کے علاقے میں ہسپتال ہے اس کا نام ہی ہے مستشفی الدار، مدینہ ہسپتال. تو پورے شہر کا نام بھی دار، اور پھر محلے کا نام بھی دار، اور پھر مکان بھی دار. اچھا جی، زبو آدھا دن بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے. فاجتمعوا یعنی پہلا جو صحابہ ہے اس میں جمع ہونا کا یہ مطلب ہے کہ باہر سے اندر آ رہے تھے. اٹھ کے کھڑا ہو سائیں. اچھا جی، تیزی سے، اور پھر سارے اکٹھے ہو گئے. اچھا جی، دھیان رکھو نا سائیں کسے نہ اتنا کتنی زیادتی ہو رہی ہے تواڈے پڑوس وچ، کہ کتھوں دی گل ہو رہی ہے اور یہ کتھے پڑے ہے. اچھا جی، فقال قائل منہم این مالک بن دخیش. سارے پھر جب آئے تو سب نے کہا، جائزہ لیا کہ سارے اکٹھے ہیں تو مالک بن دخیشن کیوں نہیں؟ وہ بھی تو اسی محلے میں ہے. کہاں ہیں مالک بن دخیشن؟ یا کسی نے کہا ابن دخشن کہاں ہیں، مالک بن دخشن. تو جواب میں کسی نے کہا ذالک منافقن، وہ تو منافق بندہ ہے. لا یحب اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس کا پیار نہیں ہے. یعنی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کی پارٹی ہو وہی اللہ کی پارٹی بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تو آنے سے پاک ہے، آئے سرکار ہیں، اور سرکار کو فلاں ملنے نہیں آیا تو یہ کہا یہ جا رہا ہے اس کا اللہ سے پیار نہیں، اللہ سے پیار نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں. جس طرح وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کہ میرے جو مستعمل پانی ہے اس کو چومتے ہو، کیا چیز تمہیں مجبور کرتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جو اسی بخاری شریف میں آگے آئے گا. اچھا جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل،
یعنی یہ نہ کہو کہ وہ منافق ہے. باقی یعنی منافق اگر ہے تو پھر تو یقیناً لا یحب اللہ و رسولہ، وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو منافق قرار دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. تو یہ بھی یعنی جب غلط بات کسی بڑے کے سامنے ہو رہی ہو تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کہنے والے کو روک دے، اسے وہ بات نہ کرنے دے یا رد کر دے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. یعنی یہاں بھی لا الہ الا اللہ پورے کلمے کا نام ہے، یہ نہیں کہ صرف اس نے یہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا، معاذ اللہ، ایسا نہیں. اب اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار امت کے دلوں کے رازدان ہیں. پر اس نے کلمہ پڑھا ہے یرید بذالک وجہ اللہ، اس نے اوپر اوپر سے نہیں پڑھا، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے. یعنی حضرت مالک بن دخیشن جو ہیں وہ منافق نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور صرف کلمہ نہیں، یعنی کلمہ تو ظاہر ہے کہ منافق پڑھتے ہی ہیں. یرید بذالک وجہ اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے، یعنی اس لیے کلمہ پڑھا ہے کہ رب راضی ہو جائے، تو وہ منافق نہیں. اب اس کی کیا بیس ہے کہ یرید بذالک وجہ اللہ؟ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دل کا حال معلوم نہیں تو پھر سرکار کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ اوپر اوپر سے نہیں پڑھا، دل سے پڑھا ہے؟ تو یہ ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے دلوں پر مطلع ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جو کچھ لوگ ابھی تک بھول میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم نہیں تھا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ منافقین کا علم تھا، اور یہ اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ جب جو منافقین کی لسٹ میں نہیں تھا اسے کسی نے شامل کیا تو سرکار نے فوراً رد کیا. تو اتنا یعنی واضح لفظوں میں کسی کے لحاظ سے یہ کہہ دینا علم کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ تو جو منافق تھے ان کا بھی پتہ تھا، جو نہیں تھے ان کا بھی پتہ تھا. اچھا جی، اب مقام آیا ہے کہ سنی کیا ہوتا ہے اور وہابی کیا ہوتا ہے. جس نے یہ کہا تھا منافق ہے تو دلیلیں اس کے پاس بھی تھیں، لیکن اب سرکار فرما دیں تو پھر وہابی تو کہے گا کہ اب یہ دل کی بات ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے. لیکن صحابی کہتا ہے اللہ و رسولہ اعلم، کہ نبی کو بھی پتہ ہے، ادھر اللہ ہی کو پتہ ہے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے. بات کیا ہے؟ غیب کی بات ہے، غیب کی. اور صحابی سرکار کا فرمان آ جانے کے بعد اپنی بات سے دستبردار ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم. وہ جن کی بات ہے وہ ہیں ہی نہیں وہاں پر. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ
वो होते सरकार उनसे पूछते कि तुम सही सही बताओ कि कलमा तुमने सही पढ़ा है, वो है ही नहीं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युरीदु बिज़ालिका वजह अल्लाह। और अब सहाबी का अकीदा ये है कि अगली बात ही नहीं करते कि आपको कैसे पता हो कि वो दिल से जा पड़ा है। यानी वाबी होता तो फिर तो ये जसारत कर जाता तौहीद की आड़ में, लेकिन वो सहाबी थे तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये जो मकाम है अल्लाह व रसूलुहु आलम का, ये बाकी बहुत से मकामात से मुनफरिद, ये हमने एक लिस्ट भी बनाई हुई है अल्लाह व रसूलुहु आलम के कितने मकामात हैं, कहाँ कहाँ सहाबा ने कहा, वो एक लंबी लिस्ट है अहादीस की। तो अल्लाह व रसूलुहु आलम का जो ये मकाम है, इसका कोई जवाब नहीं वहाबियों के पास कि जिस मौजू पे कहा जा रहा है अल्लाह व रसूलुहु आलम, जिस मौजू पे कहा जा रहा है वो ही तो हमारा और वहाबियों का इख्तिलाफी मौजू है। और उनका मौक़िफ़ है अल्लाह आलम, हमारा मौक़िफ़ है अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो फिर बिदती वो हैं जो सहाबा वाला दीन छोड़ गए। सुन्नी तो हम हैं कि कल सहाबा कहते थे अल्लाह व रसूलुहु आलम, कब? दिल की खबर के लिहाज से। और आज उस अकीदे पे अहले सुन्नत हम उसके ही कायल हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, के जो दिल की पोशीदा बात है उसके लिहाज से फौरी तौर पर उम्मती का हक क्या है कि जब सरकार ने फरमा दिया तो आगे ये कोई तराजू ना लेके चल पड़े, बल्कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। और मसला ये नहीं है कि जोहर की रकतें कितनी हैं, इशा की रकतें कितनी हैं, हज का तरीका क्या है। सहाबी के सामने पूछे कोई तो वो कहे अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी वहां भी तो कहते हैं ना, लेकिन ये तो मौजू ही गैब का है जिस पर झगड़ा हो रहा है। नमाज रोजे के मसले के जवाब में नहीं सहाबी कह रहे यहां अल्लाह व रसूलुहु आलम, बल्कि किसी गैब इंसान के फिर दिल का मामला, ये चीज जो है वो डिस्कस हो रही है। और फिर दोनों को आलम कहने से शिरक नहीं हो रहा। यानी सहाबी ये बता रहे हैं कि अल्लाह तो खुद जानता है और हमारे आका अलैहिस्सलाम भी आलम हैं, लेकिन अल्लाह के दिए हुए इल्म से हैं। तो अल्लाह व रसूलुहु आलम, यानी किस पस मंजर में कहा गया, ये नमाज रोजे के मसाइल में नहीं बल्कि इल्मे गैब के मौजू पर दोनों जातों के लिहाज से ये कहा गया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये नहीं कहा कि फिर मुझे तो नहीं समझ आ रही मैं क्या कहूं, यानी मेरे पास तो इतने दलाइल हैं, अब आप फरमाते हो तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। वो कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं कुछ नहीं जानता, आप ही जानते हैं। यानी अल्लाह और आप आलम हैं। अच्छा जी, अब अपनी यानी ये नहीं कि आगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाने के बाद कोई जिद कर रहे हैं, वो तो कह दिया आप और अल्लाह आलम है, लेकिन अब अपनी ये सफाई देना चाहते हैं कि मैंने ये क्यों कहा। यानी अगले अल्फाज का यह मकसद नहीं है कि दिल में अभी तक वरम था, नहीं, वो 100% क्लियर है कि सरकार ने फरमा दिया तो फिर वो सहाबी हैं, मुनाफिक नहीं है। लेकिन अब ये भी तो है ना कि सरकार गिरफ्त फरमाएंगे कि तुमने क्यों कहा उसको, मेरे सामने तुमने मुनाफिक क्यों कहा। तो इस मकसद के लिए वो अब अपना जवाज
پیش کر رہے ہیں، نہ کہ انہیں کوئی شک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ اچھا جی، قال فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا تو ان کا میل جول ہمیں منافقوں کے ساتھ لگتا ہے، اور نصیحت یہ مشورے منافقوں کو دیتے ہیں۔ تو اس بیس پہ میں نے کہہ دیا کہ وہ پھر یہاں آئے بھی نہیں ہیں، اور ماضی میرے سامنے ہے کہ اِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ۔ تو یہ جملہ اس بات کے لیے نہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ تو کہہ دیا اللہ ورسولہ اعلم، یہ ہے کہ میں نے جو کہا تو مجھے معافی مل جائے، میں نے اس وجہ سے کہا۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے نا سائیں؟ تو یہ اب اپنی کلیئرنس کے لیے وہ بول رہے ہیں۔ اچھا جی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرما دیا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ نے اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رضا کے لیے پڑھ لیا ہو۔ تو اب یہ دوبارہ یعنی آپ نے تاکیداً کہا کہ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے اوپر سے پڑھا ہو، انہوں نے پڑھا ہے کلمہ اور رب کی رضا کے لیے پڑھا ہے۔ اب یہاں پر یعنی آج کے حالات کے اندر جس طرح وہ مناظرہ بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آج پھر اعتقادی طور پر کہ کلمہ گو جب ہے تو پھر تم کیوں اس کے خلاف بول رہے ہو؟ تو ہمارے لیے وہ موقف ہے آج کے حالات میں جو وہاں صحابی کہہ رہے تھے آج کسی کے بارے میں، وہاں تو سرکار نے گارنٹی دی، اور آج کوئی ایسا ہے کہ جس کے چال چلن سارے وہ ہیں، بولتا ایسا ہے، دلیلیں ان کی دیتا ہے، تو پھر ہمیں کوئی کہے کہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر کیوں؟ تو ہمارے پاس اگلی صورتحال نہیں ہے کہ ہمیں دل کا پتہ ہو، ہم تو ظاہر پر ہی حکم لگائیں گے، اور وہاں یرید بذالک وجہ اللہ سرکار نے فرمایا ہے، اور وہاں دم مارنے کی مجال نہیں، لیکن اس کے بارے میں سرکار نے نہیں فرمایا، اور یہاں چھوڑ دینے کی مجال نہیں کہ کوئی کہے کہ تم نے کوئی اس کا دل دیکھا ہوا ہے، تو ہم اس کے عبارتوں کا، اس کے لفظوں کا، اس کے جملوں کا اعتبار کریں گے۔ وہ دل والے فیصلے رب قیامت کے دن کر لے گا اور یقیناً ہوں گے، لیکن ہم نے جو ظاہر ہے اس کے مطابق جیسے صحابی بولے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج اگر کہ ان کے چرنوں میں جا کے چرتا ہے روافض اور خوارج اور ان کی بولی بولتا ہے، اور ہم اس کو اس وجہ سے گرفت کریں تو کوئی آگے سے یہ حدیث پڑھے تو آپ اس کو بتائیں کہ وہاں تو ہے یرید بذالک وجہ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی، تو کیا اس کی گارنٹی بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا تم دل جانتے ہو؟ تو شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ نافذ ہوگی، تو ظاہر کا جب معاملہ یہ ہے تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہوگا جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ کلمے کے بعد یعنی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار ہوگا تو پھر ایمان برقرار نہیں رہے گا،
معاذ اللہ کلمہ معتبر نہیں ہوگا. بیٹھ جا سائیں ہن ان ویدا تھلے جس طرح وہ پانی وچ پرندہ تھلے توجہ کر کے تے پھر ڈبکی لا دیندا ہے. اگے ہن اگر پکڑا گیا ستا دوسرے دن تو پھر ایک بوتل فری. اچھا جی، تو ہر حدیث میں اتنا علم ہے. قال ابن شہاب ثم سألت الحسین ابن محمد الانصاری وهو احد بنی سالم وهو من سراتهم عن حدیث محمود بن الربیع فصدقه بذلك. یہ محمود بن ربیع چھوٹی عمر والے صحابی ہیں جو اس وقت چھوٹے تھے، چند سال کے تھے. تو میں نے اور ذرائع سے بھی پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی. سرات کا مطلب ہے سردار، کہ وہ ان کے سرداروں میں سے تھے. اچھا جی، اب یہاں پر جو لاک کھولنے کی بات ہے، اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، تو ایک مقام واضح لاکا کا موجود ہے، اس میں کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، وہ لاکا ہی ہے. اور ایسے سنن نسائی میں بھی لاکا ہے، اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ. اور بھی درجنوں ماخذ حدیث میں لاکا موجود ہے. اب یہ ہے کہ آج جھگڑا ہے ما اہل بہ لغیر اللہ والے مسئلے کے لحاظ سے. ایک تو وہ ہے ہی جانوروں کے لحاظ سے کہ احلال ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ صرف غیر اللہ کا لیا جائے، نہ اللہ کے ساتھ ملا کے کسی کا لیا جائے، صرف اللہ کا لیا جائے. بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلاتے وقت. اگر یہاں پر کوئی کسی ولی کا نام لے، صرف اس ولی کا نام یا اللہ کے ساتھ ملا کے اس ولی کا نام، تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. لیکن اس گھڑی سے پہلے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ دمبا غوث پاک کا ہے، یہ بکرا داتا صاحب کا ہے، تو اس سے کوئی حرمت یا کوئی عدم جواز لازم نہیں آتا اس کو داتا صاحب کا قرار دینے میں. چھری چلاتے وقت داتا صاحب کا نام یا غوث پاک کا نام نہ علیحدہ نہ ساتھ، وہاں صرف ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر. ایسے ہی پھر ادھر سے جو حرام کہنے والے ہیں وہ پھر دمبا بکرا چھوڑ کے دیگ تک پہنچتے ہیں کہ دیگ داتا صاحب کی نظر، اور یہاں تک کہ وہ تو پھر جنت البقیع کے کبوتروں پر بھی یہ دین نافذ کرتے ہیں کہ ان کو دانہ بھی نہ ڈالا جائے. یہ بھی ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جائے گا. اچھا جی، تو ان کے اس وسوسے کے خلاف اللہ کے فضل سے ہم نے یہ استدلال کیا اور کئی سالوں سے پیش کر رہے ہیں، جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ دیگ، یہ دمبا، یہ بکرا تو چھوٹی سی چیز ہے، ادھر تو پوری نماز کی ہی نسبت بندے کی طرف کر دی گئی ہے. اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ. حالانکہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن کہتا ہے کہ الصلاۃ للہ، اور سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ لک. اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ. قرآن کہتا ہے الصلاۃ للرحمن، سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ لإتبان. اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں. تو وہ نماز
जो सारी कायनात को सरकार पढ़ाने आए हैं कि नमाज अल्लाह की है, नमाज अल्लाह के लिए है। और नमाज जैसी इबादत वहां वो बंदे की तरफ मंसूब हो रही है, तो इधर देग और दुम्बे पर झगड़ा हो रहा है कि तुमने दाता साहब की देग क्यों कही, तुमने दाता साहब का दुम्बा क्यों कहा, तुमने गौस पाक का बकरा क्यों कहा। तो हम पूछते हैं कि सरकार से तो पूछो कि इतबान की नमाज क्यों बना दी। यानी दुम्बा और बकरा और देग का तो दीन में वो मकाम नहीं है जो सलात का है, जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही दुनिया में ये पढ़ाने हैं कि नमाज अल्लाह की है। और यहां ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, साईं वो आब ना दीदा मौजा कशीदा। अच्छा जी, यही तो हम बताएंगे कि ये जो ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, तो कानून इस हदीस से जो वज़ा हो रहा है उस कानून से देग और दुम्बा उसकी हिल्लत और उसका बेगुबार होना वो साबित करेंगे। यानी डायरेक्ट हदीस से, और वो भी बुखारी शरीफ, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, कि एक फेल उसकी जिहतें दो हो सकती हैं बयक वक़्त, कि एक जिहत के लिहाज से लिल्ला है और दूसरी के लिहाज से लिअब्दिल्लाह है। तो ये जो नफल दो पढ़े ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, ये बयक वक़्त लिर्रहमान भी हैं लिइतबान भी हैं, और शिरक नहीं है, क्योंकि जिस वजह से लिर्रहमान है उस वजह से लिइतबान नहीं, और जिस वजह से लिइतबान है उस वजह से लिर्रहमान नहीं। अल्लाह के लिए नफल है कि इबादत अल्लाह की है, लिल्ला कि नमाज अल्लाह के लिए है, अल्लाह की इबादत के लिए है। और ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, ये कि तुझे बरकत देने के लिए मैं कहां नमाज पढ़ूं। तो अल्लाह बरकत देता है, लेता नहीं। तो ये नफल, इनकी दो जिहतें हैं। इबादत बिल यकीन 100% अल्लाह की है। सरकार जो सबसे बड़े तौहीद परस्त हैं, वो कैसे किसी और के लिए नमाज पढ़ें बहसीयत उसकी इबादत के। तो इबादत सिर्फ अल्लाह की है, और कुरान की आयत लिल्लाह, उसका मतलब पूरा हो रहा है। और ये जो इतबान है, ये माबूद नहीं, ये मुस्तफीद हैं कि सरकार इन्हें बरकत देना चाहते हैं। तो ये इनके लिए भी है नमाज, किस लिहाज से? इन्हें बरकत से माला माल करने के लिए, इन्हें बरकत देने के लिए, बरकत से नवाजने के लिए। तो दो नफल लिर्रहमान भी हैं, लिइतबान भी हैं, मगर लिशैतान नहीं। लिर्रहमान है और लिइतबान है। लिर्रहमान है इबादत के लिहाज से, और लिइतबान है बरकत के लिहाज से। तो जब दो नफल दो जिहतें रख सकते हैं, तो दुम्बे में भी वही दो जिहतें हैं, और देग में भी वही दो जिहतें हैं, कि उसके अंदर जो पहलू तकर्रुब और इबादत का है वो अल्लाह के लिहाज से है, और जो दाता साहब और गौस पाक के लिहाज से है वो सवाब का है। रब मोहताज नहीं सवाब का, मोहताज तो दाता साहब हैं
اور غوث پاک ہیں، تو عبادت وہ بھی اللہ کی ہے لیکن ثواب اللہ والوں کے لیے ہے۔ تو یہ دو جہتیں، یعنی دمبے کے اندر جہاں جھگڑا جاری ہے اور دیگ کے اندر، یہ یعنی حدیث نے کس قدر واضح کر دیا کہ اتنا وہ واضح طور پر نماز کے لحاظ سے جب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ لفظ بول دیے، اور این تحب ان اصلی لکا، تو اصلیہ میں صلاۃ ہے، یعنی الصلاۃ لعبد اللہ، الصلاۃ للہ، الشاۃ للہ، الشاۃ لعبد القادر، الشاۃ للہ، الشاۃ لعلی الحجویری رحمہ اللہ تعالی۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہم نے تو کچھ گھڑا نہیں، یہ تو بخاری سے پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز کی دو جہتیں بنا رہے ہیں، اور اس کے سوا کون کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یعنی ورنہ تو معاذ اللہ سرکار پہ کوئی الزام کی کوشش کرے گا معاذ اللہ کہ آئے ہیں للہ کے لیے اور آگے لیتبان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت سے اللہ کا دین پہنچایا، اور آپ سب سے بڑے توحید پرست ہیں، لیکن یہ واضح کر دیا کہ نماز والا مسئلہ جو ہے وہاں بھی جہتیں دو بیک وقت ہو سکتی ہیں، شرک نہیں، عبادت 100% اللہ کے لیے ہے جو دو نفل پڑھے ہیں، لیکن برکت حضرت اتبان کے لیے ہے۔ تو اس بنیاد پر کسی نبی یا ولی کی عبادت کا اہل سنت میں ہرگز کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسے اعمال میں عبادت اللہ کی ہے اور اللہ کے بندے ثواب کے محتاج ہیں، اور ثواب کی نیت ان کے لیے ہے۔ اور یہ یعنی مین اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ نظر کے مسئلے اور ایصال ثواب کے مسئلے کا یہ ہے۔ اچھا جی، باقی جو ہے وہ پھر آگے نظر کی علیحدہ مزید باتیں ہیں، اس پر ہمارا ایک سیمینار بھی ہے افکار رضا کا نظر کے مسئلے پر۔ تو اب یہ سب کو کلیئر ہو گیا ہے نا سائیں؟ لاک کھولا ہے؟ این تحب ان اصلی لاکا، تو یہ لاکا حدیث لاک ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ورنہ پھر جواب دیتے دیتے کفر میں جائیں گے، اور اگر یہ کہ تطبیق ہو آیت میں اور حدیث میں تو پھر مسلک اہل سنت ہی سے تطبیق ہو سکتی ہے۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کچھ کیا ہنگامی طور پر نہیں کیا، بلکہ شیڈول کے مطابق کیا، یعنی سرکار کو دعوت دیتے وقت ہی دعوت کا موضوع بتایا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، پھر آپ ایک جگہ نماز پڑھیں، میں نے اس کو اپنا مصلی بنانا ہے۔ تو آج جو گھڑی ہوئی توحید ہے اس کے لحاظ سے تو سرکار کو یہ فرما دینا چاہیے تھا کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور مصلی میرے پاؤں پہ بنانا ہے، تو میں تو نہیں آؤں گا بالکل، یہ تو آگے شرک شروع ہو جائے گا کہ تم نماز اللہ کی پڑھو گے اور یاد تمہیں میری آئے گی کہ یہاں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، یا تم نماز اللہ کی پڑھو گے تو گھر میں دوسری جگہ نہیں پڑھو گے، کہو گے کہ یہاں زیادہ ثواب ہے اور میرے قدموں کی جگہ زیادہ ثواب ماننا یہ تو ناجائز ہے۔ یعنی جس طرح آج وہابیت کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ڈبل شرک ہے کہ اگر فلان جگہ نماز پڑھیں اس لیے کہ وہاں سرکار کے قدم لگے ہیں، تو یہ ابو جال کے شرک سے بڑا شرک وہ قرار دے رہے ہیں۔ اور ادھر صحابی ہیں اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ سرکار کو بلا ہی اس مقصد کے لیے رہے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ نماز پڑھنی ہے، میں نے زندگی بھر مصلی بنا لینا ہے. اور پھر وہ مسجد بنی وہاں پہ، مسجد اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جتنی بھی مدینہ منورہ کے بارے میں صدیوں کے اندر کتابیں لکھی گئیں اس میں اس مسجد کا ذکر ہے، اور یہ چند سال پہلے وہابی حکومت نے وہ گرائی، مسجد اتبان بن مالک. تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا تھا حضرت اتبان نے. چلو پہلے تو ان کی عقیدت تھی، آگے تو شریعت بننے والی ہے، تو سرکار فرما دیتے کہ ویسے تو میں نے آ جانا تھا لیکن یہ ناجائز کام ہے، میں نے نہیں آنا. یا پھر آ کے کہتے میں تمہارے کہنے پر تمہارا دل رکھنے کے لیے آ تو گیا ہوں لیکن میں نے کسی جگہ نماز نہیں پڑھنی. یا فرماتے میں پڑھ دیتا ہوں مگر تم نے مصلی نہیں بنانا. تو سرکار نے تو ساری اجازت دے دی، تشریف بھی لے آئے، نماز بھی پڑھ دی، اور پڑھی بھی اس لیے کہ تم مصلی بنا لو. اور اب اس جگہ کھڑے ہوں حضرت اتبان تو سرکار کا خیال نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہاں گئی اسماعیل دہلوی کی توحید کے نماز میں نبی کا خیال آئے؟ تو آگے جو اس کے بکواسات ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. تو پھر اصل دین تو ہمارا ہے، بدعتی وہ ہیں. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے. یعنی حضرت اتبان والے مسلک پر آج بھی سنی قائم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگیں تو وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہوگا. اور پھر یہ جو سد ذرائع ہے، سد ذرائع، ذرائع ذریعہ کی جمع، یعنی بہت سے فتوے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو جائز ہے، تم نے کیوں ایسا کیا کہ اس کو حرام کہہ دیا، اس کو ناجائز کہہ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سد ذرائع کے لیے کہا. سد ذرائع یعنی آج تو ایسا نہیں، آگے جا کے چونکہ غلط ہو جانا ہے تو ہم نے کہا پہلے ہی دروازہ بند کر دو. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. نا خدا نے، خدا نے نہیں، نا خدا نے، ملہ جو ہے، نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. یعنی کچھ لوگوں کی یہ پالیسی ہوتی ہے مشورہ دیتے وقت کہ سمندر میں پوچھا جا رہا ہے ہم سفر کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آگے کہیں طوفان ہو تو وہاں جو ڈوبنا ہے تو یہاں ہی پھر ڈوب جاؤ. یعنی آگے جا کے جو بالآخر ہو سکتا ہے ڈوب جاؤ تو پھر انتظار نہ کرو، آگے جا کے یہاں ہی ڈوب جاؤ. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر، ڈراوا یہی ہے کہ یقین نہیں لیکن تشویش ہے. کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. کہ اگرچہ طوفان نہیں آیا لیکن ابھی رضامندی سے ہی ڈوب جاؤ اپنی پسند کے ساتھ، آگے طوفان جو آ جانا ہے امکان ہے. تو یہ ان کا سد ذرائع ہے وہابیوں کا کہ ابھی نہیں ہوا، آگے چونکہ شرک ہو جانا ہے لہذا ابھی شرک کا فتویٰ لگا دو. تو ہم کہتے ہیں کہ سد ذرائع سرکار سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے؟ اگر اس کام نے آگے جا کے شرک بن جانا ہوتا تو سرکار پیشگی منصوبہ بندی کر دیتے کہ اتبان تم تو صحابی ہو لیکن آگے نسل در نسل لوگ آ کے اس مسجد میں پھر نماز پڑھیں گے اور یہ بات چل جائے گی، تو آپ کا تو مجھے یقین ہے کہ شرک نہیں کریں گے لیکن اگلے کریں گے، لہذا میں نے نہیں پڑھنی اس جگہ یا میں نے مسجد نہیں بنانے دینی. تو ان کا سد ذرائع کہاں گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تواتر سے ثابت ہے مسجد بنی، اور اس نیت پر کہ ثواب زیادہ ہے. یہ مین چیز تھی دعوت دینے کی کہ میں اب نابینا ہو گیا ہوں، مسجد جا نہیں سکتا، تو گھر میں ہر جگہ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اس جگہ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں آپ پڑھیں گے.
تو اگر اس چیز کا نام بریلویت ہے تو یہ تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے. یعنی جس کو بعد آج آ کے بریلویت کہہ کے جس کو تعبیر کیا جا رہا ہے تو یہ نقطہ نظر تو شروع سے ہے. تو اس وقت کیا یہ نقطہ نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی جو پیچھے چند سال پہلے مدینہ منورہ میں وہاں کے علماء کا نجدیوں سے مناظرہ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے یہ حدیث اتبان بن مالک بھی پیش کی تھی. اور اس میں یہ لفظ اگر انہوں نے کہا کہ اتبان بن مالک اگر ایسا کچھ کر کے مشرک نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہوتے ہرگز. تم کوئی اس سلسلہ میں تشویش نہ کرو. یہ المدینہ اخبار میں وہ مناظرہ چھپا تھا، میرے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے کہ جس میں ڈاکٹر انور البکری، بکر قبیلہ سے، ویسے بکری نہیں، تو انہوں نے یہ دلائل دیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا مدینہ منورہ کی اسمبلی کے اندر جو بلدیاتی اسمبلی ہے اس میں یہ انہوں نے. اور آگے جو حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی آ رہی ہے باب مساجد علی طرق المدینہ وہ پیش کی کہ جب یہ لوگ مسلمان ہی رہے تو ہم بھی مسلمان ہی رہیں گے. اس برکت اور تبرک کے عقیدے سے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا جی، تو سد ذرائع والا جو بہانہ ہے اس پر بھی اس حدیث کا نشانہ ہے کہ سد ذرائع والی صورتحال ہوتی تو یہاں تو سرکار سے لائسنس لیا جا رہا ہے بات کا. ایک تو یہ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کسی جگہ نماز پڑھی اور پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہاں پڑھی اور انہوں نے وہاں پڑھنا شروع کر دی. یہاں تو سرکار نے خود ارادے سے پڑھی اور اس لیے پڑھی کہ اتبان چاہتے ہیں کہ برکت شامل ہو جائے تاکہ بعد میں لوگ پڑھا کریں. تو یہ تو اس کے لیے ہی سب کچھ کیا گیا. لوگوں نے نہیں گھڑ لیا، سرکار نے پڑھی اس لیے ہے کہ یہاں اتبان عام جو جگہ ہیں گھر سے اس سے ہٹ کر اس جگہ یہ نماز پڑھتے رہیں. تو یہ یعنی عبارت النص ہے اس مسئلے کے لحاظ سے. ثاقب نہیں ہے؟ اچھا، اس لیے نہیں بولے. تو ابھی اس کا پھر جو شروحات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم